ابھی یہی وہ عذاب تھی جسے حسین کے 18 سال کے جوان علی کے بچے میں صبح عاشور میدان کربلا میری ماں نے بچے کی تشریف لائی. کیا ہو گیا کہ عزت دار کی مستور خواب بیٹھی ہے, بردار کی مستور خواب بیٹھی ہے. شام غریبہ حضور کی بیٹا جلتی ہوئی خواب پیٹ پکڑو چادر سوگوار امام مظلوم کربلا مقتل حسینی کے دل کو مناظر آباد کی نگاہوں کے سامنے کہ جا چھوٹی چھوٹی قبروں کے نشانات دکھائی دے رہے ہیں. یہ ان قبروں کے نشانات ہیں جن راجوں کو 40 روز قبر میسر ہو. شہیدوں کے لاشیں 40 روز تک جلی ہوئی زمین پر پڑے ہوئے تھے. سوگوارا میں امام مظلوم کربلا جب صبح عاشور آئی اور جناب علی اکبر اذان دینے کے لیے مختصر اذان میں تشریف لائے تو جناب فضلہ دوڑتی ہوئی امام کی خدمت میں آتی ہے اور کہہ رہی ہے, اے آقا آپ کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ علی اکبر سے کہیے کہ اتنی زور سے اذان دے کہ ان کی اذان کی آواز پہلے تک پہنچ جائے اور اسے ہم لوگ بھی سن لیں. سوگوار 18 سال کا پہلے جوان علی اکبر کے دماغ کمزور ہو گیا تھا کہ اس کی آواز بیان حسینی تک نہیں پہنچ پا رہی کہ جو فیصلہ تشریف لاتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اتنی زور سے اذان دو علی اکبر کہ خیال حسینی میں حسین کی بہن کی اذان کا چاہیے ہے. امام مظلوم علی اکبر کے پاس آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں میرے لال علی اکبر اتنی زور سے اذان دو کہ میری بہنیں سن لی. علی اکبر نے کہا بابا کس کی بہنیں سن لیں. امام نے کہا بیٹا ہماری بہنیں سننا چاہ رہی ہیں. علی اکبر نے کہا بابا
جو اپنے پرزادہ رہنے میں خیال حسینی اور افضل حسینی کے دل کو مناظر کو پیش کرنے جا رہا ہے۔ جناب ویر شاہ صاحب کا تشریف لانا ہے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا انجام اللہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان سے گزر اجمل امامیہ اور علاقہ کے تمام مومنین کو 16 کا انتظار تھا۔ یہ بھی اللہ سے اتباع سے بنا ہونا چاہیے تھا۔ پہلے خیال حسین کے دل کو مناظر کو عالی جناب مولانا شاہ وفاق صاحب کا پیش کریں اور اس کے بعد جناب عبدالشان صاحب کا موقع پیش کریں۔ میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب خطیب اعلیٰ مولانا شاہ صاحب کا تشریف لے آئے اور اپنے گلزار آباد میں خیال حسین کی مناظر پیش کیجیے۔ دشمن کو بھی خدا دکھائے بدرگا، دل کو دار کا پہ گدا، آنکھوں کا نور ہوتا ہے نورے نظر کا، ارے مرنا مان بے چاہے ادھر گدا، یہ حال میں فاطمہ کے دل میں پوچھئے، درد کو قائل سے پوچھئے، آپ افراد رونے کے لیے آباد ہوئے، آپ افراد کی آگاہیں آج تعلق ہو گئی ہیں، سوگواروں بطول کا گھر اجڑ گیا، ویران ہو گئی بطول کی کھیتی، اجڑ گیا بطول کا گھر، کسی بستی کے بسنے کی تاریخ ہوتی ہے، کوئی بستی 300 سال ایسی ہے، 400 سال ایسی ہے، 500 سال بچی رہی ہے، بستیاں بستی بھی ہیں، اجڑ بھی ہیں، لیکن بطول کی بستی تو ہر کو کربلا میں بچی اور سب ہر کو اجڑ گئی، بطول کی بستی تو ہر کو کربلا میں بچی اور سب ہر کو اجڑ گئی، سوگواران امام مظلوم کربلا ابھی بھی مقرری کی آنے میں وقت ہے، لہذا حضرات رونے کے لیے آبادہ ہو چکے ہیں، حضرت عباس کا پرچم آبادات نگاہوں کے سامنے ہے، عباس کو سکینہ سے اتنی محبت کی کہ حضرات سے بہتر جانتے ہیں۔ میں مجرہ بیان کر رہا ہوں، صرف 5 سے 6 منٹ لگیں گے تو روز لیے کتنا ہوتا ہے، فرصت ہے لیے بطول میں لالا ایک عورت ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ دونوں جا رہے ہیں، بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عورت جواب دیتی ہے کہ ہم باپ کے طرف میں جا رہے ہیں بیٹا۔ بچہ پوچھتا ہے ماں یہ بات کون ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا باپ بہت بڑے بہادر ہیں، بہت بڑے وسیع ہیں، ان کے دربار کوئی تمہاری رات واپس نہیں آتا۔ بچہ پوچھتا ہے ماں کیا آپ کے بابا بھی ہیں؟ ماں نے کہا ہاں کے بابا یہ گواہ ہیں، بیٹے نے دیکھا جا وہ بھی ساتھ میں رہتے ہیں، نہیں بیٹا وہ سجد میں آرام فرماتے تھے، یہ باتیں ہو ہی نہیں تھی کہ اب یار کہاں آ گیا۔ ماں نے اپنے چھوٹے سے بچے کے بازوؤں کو پکڑا اور آواز کی، چالی کے بعد تاکانے لگا کہتی اب یار میں لے آیا اپنے بیٹے کو، اب میں لے آیا اپنے بیٹے کو، تم نے دیا کیا؟ میں نے بابا کیا
کی ماں مر گئی، خدا نے کہا میں بچے کو باہر نکالو، اب یہ زندہ نہ ہونے والا۔ میں میرے بچے نے جب سنا کہ اس کی ماں مر گئی تو اس نے اپنے پاس رونے کی جالی کو پکڑ کے کہا میری ماں کو واپس کر دو، دیکھو میرا پر چل رہا ہے، ابا پر چل کے دیکھو چھوٹے نے بچے ابا کو رونے کی جالی کو کے میری ماں کو واپس کر دو، میری ماں لیکن اس ماں نہ ہوئی۔ جب اس داموں نے کہا ہاتھ کے تل تک کلام کر دیا جائے، اب یہ بیٹا نہیں ہونے والا ہے، تو اس بچے نے ہاتھ جوڑے، میں نے میرے ہاتھوں کو جوڑا اور خدا سے کہا ہمیں چند لمحوں کی مہلت دے دو، ہمیں جہاں جانا چاہتے ہیں جب جہاں سے واپس آ جائیں تو ہماری ماں کو دفن کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے بچہ دوڑتا ہوا حرم میں نکلا اور ایک آنے چلا، وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، سامنے سے کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک کافر سوال چلا رہا ہے، اس میں آگے اچھا بچے ایسی وہاں کا ارادہ ہے، تو اس لڑکے نے کہا کہ میرا راستہ کرو میری دنیا اجڑ گئی، میرا راستہ کرو میری دنیا اجڑ گئی۔ اس کا کافر سوال میں پوچھا کیا ہوا؟ عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے ہے، بچے نے کہا کہ میں نے میری ماں عباس کے حرم میں لے کر آئی تھی، میری ماں مر گئی، میں بابا کہہ کے رہا میری ماں کو زندہ کر دو، میری ماں کو واپس کر دو، راستہ کرو تمہارے روایت سے معلوم آئی ہے، لیکن میری ماں زندہ نہ ہوئی، میں نظر کر رہا ہوں عباس کی شکایت ان کے بابا سے کرنے نظر کر رہا ہوں۔ نکالا سوال نے کہا واپس جا میری ماں زندہ ہو گئی، لیکن میرے بابا سے کبھی میری شکایت نہ کرنا، میرے بابا سے کبھی میری شکایت نہ کرنا۔ جناب مولانا شاہد احمد امبیڈکر تشریف لانے موقع حسین کے دل سے مولانا پیش کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البكري الهاشمي سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على آبائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، پوری رات آپ حضرات آبادی اور سینہ زنی میں بسر کر رہے ہیں۔ پوری رات گزر گئی، ہر بندے نے شب داری کی۔ اب وقت آ گیا کہ لوگ ادائیگی نماز کے بعد اس منظر کشی کی زیارت سے مشرف ہونے والے ہیں کہ جو ابھی چند لمحوں میں آپ حضرات کی خدمتوں کے درمیان پیش ہوتا ہے۔ اور میں مولانا ذیشان علی صاحب حمدہ منظر کشی کے بھی فرائض انجام دیں گے۔ بچہ لمحے آپ حضرات کی جناب میں حاضری ہے۔ عزیزان گرامی، پوری رات آپ حضرات شب بیداری میں رہے، جاگتے رہے، ہر آنکھ پرغم تھی، ہر دل ملول تھا، ہر ایک بندہ جناب زہرا کو کے لال کا پرسر کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اور یہ میری مائیں بہنیں مذکورہ اپنے اپنے بچوں کو اپنی گودیوں میں لے کے آ رہی ہیں۔ میں کیا نازے پڑھوں اور کیا مسائل پڑھوں۔ خوش نصیب ہے آپ حضرات کہ آپ کو یقین ہے کہ آج ہم یہاں اس شب میں، شب کی تنہائی میں اور اس سفیدی صبح میں آپ حضرات حسین کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں کوئی اذیت کرنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی پتھر مارنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف کا سامنا کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بڑا اعتماد ہے آپ کو ان نوجوانوں پر، ان عزاداروں پر، ان اپنے بھائیوں پر۔ خدا کی قسم قیامت ٹوٹی ہے تو بطول کے خانواتے پر، مصیبتیں پہاڑ پر کے آئی ہے تو شہزادی زہرا کے گھرانے پر۔ میں کیسے جلدے عرض کروں آپ کی خدمت میں، میں یہی سے آوازیں گفتگو کروں۔ سنیں، بابا ہمارے علماء نے کتابوں میں واقع موجود درج کیے ہیں کہ آقا حسین کی زیارت کے لیے وہ ایام گزرے ہیں کہ جب لوگ آقا حسین کی زیارت کو جایا کرتے تھے تو ظالم بادشاہوں کا ہوتا تھا کیا زیارت حسین میں وہ آئے گا کہ جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے گا۔ جب دل بٹوا آیا تو زائرین حسین کا مجمع اور ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ مجمع کیوں بڑھا، تو ہر کوئی کہتا تھا ہم اس کی زیارت کو جا رہے ہیں کہ جس نے کربلا میں اپنے دونوں شہداء مٹا دیے۔ عزیزان گرامی، جب مجمع بڑھا تو پھر یہ اعلان ہوا کہ اب زیارت حسین کو وہ آئے گا کہ جس کے دونوں پیر کاٹ دیے جائیں، پھر بھی مومنین آگے بڑھے اور زیارت حسین سے مشرف ہوتے رہے۔ جب پھر مومنین کی تعداد بڑھتا ہوئی تو پھر یہ اعلان کیا گیا کہ اب زیارت حسین میں وہ آئے گا کہ جو اپنے ساتھ ایک کٹیا لے کے آئے گا۔ ایک بندہ ذبح کیا جائے گا، دوسرا زیارت حسین کرے گا۔ عزیزان گرامی، جب ظالم بادشاہ کا یہ قانون ہوا تو آپ کی طرح سے کوئی حسین کی چاہنے والی اپنے آغوش میں چھوٹا سا بچہ لے کے زیارت حسین کو چلی تو وہ منزل آ گئی کہ کسی نے پوچھا یہ بتا کیا تجھے قانون نہیں معلوم، تو اپنے ساتھ کوئی ہدیہ نہیں لے کے آئی؟ تو مومنہ نے اپنی درخواست دی کہ میرا ہدیہ یہی میرا جذبات کا بچہ ہے، بس
अभी तो कोई रवायत कोई की आवाजें बुलंद हो गई, आप रोने के लिए आवाज़ हो गए, बोला आंसुओं पर रसूल अकरम फरमाए, आप दुआओं को कबूल करे, हो तो तुम्हारे घरों में बंदे के तहफ़्फ़ुज़ करे। क़यामत तो करबला में टूटी है, क़यामत तो आले रसूल में टूटी है। जहाँ गए खुशी बच्ची अपने बाबा को चाह के भी रोना चाहती, तो उसका भी माँ भाई हाथों में हरी पाँव हो गई, कमर में लगा, गले में था, हाथ जोड़ के कहते सकीना रो रहे, बर्दाश्त में कमाते। अजर को बदलना, अजर को बदलना। अभी तो बहुत रोने के वक्त आती है, मुसलसल के लिए कहना है, अगर नौजवानों को फिर रोने के लिए पैदा करो तो हर मजलिस की जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ कर रहो, इसलिए कि किसी की जिंदगी में कोई भरोसा नहीं है, नहीं पता इतना बरसा में 16 साल में असर हो रहा हो, लिहाजा जाके मजलिस से हुसैन में जाओ, दिल खोल हो जाओ, क्योंकि अलामत पर भी असरार शहादत में लिखते हैं कि जब भी जहाँ आई भी मजलिस होते हैं, उस मजलिस में कोई आए या ना आए, मगर शाम से उठे भी जिंदाने शाम में आके एक यतीमा को लिए हुए जन्नतुल बकी आके कहते अम्मा मेरे भैया के आज़ादार आ गए। ए अम्मा मेरे भैया की मजलिस हो रही है, अम्मा मेरे भैया के आज़ादार आए हैं। आज़ादारों जब आप रोते हुए कलेजे पे मातम करते हो ना या हुसैन कहते हो तो उस बंदे से सीने में खून उठती है, हाथ जोड़ के कहती बुढ़ी अम्मा ये कौन है तो मेरे बाबा के नाम ले रहे हैं। अरे ज़ैनब तलब के ताल्लुक कराती नहीं पहचाना, तेरे बाबा के आज़ादार, तेरे बाबा के मातमी, तेरे बाबा के सोगवा सकीना तलब के कहती बुढ़ी अम्मा काश के आज़ादार के औलाद होते तो हमारे खैमों में आग न लगती, सरों से चादरें न जलती, हमें तमाचे न लगते। अजरों को बदलना, अजरों को बदलना, लिए मंजिल करीब आ गई, आप रो रहे हैं, बोला इन आवाज़ों को रसूल ने रहमत फरमाए, आपके आंसुओं को रुमाल ज़हरा में झुकाते, अदा करो पूरी रात क्रिया और मुकाम से गुजरी है ना, थक गए होगे ना, बदन खस्ता हो गया होगा ना, बड़ी बेचैनी हो गई होगी ना, नींद का गलबा हो गया होगा ना, कैसे आप रो सकेंगे क्योंकि थकन दामनगीर हो गई है। जरा एहसास के कल्ब पे हाथ रख के सोचो, तुम तो थक गए एक रात में, मगर नहीं थकती है वो हुसैन की ज़ईफ़ माँ। अरे जब से मुहर्रम का चाँद निकला, कभी इस मजलिस में, कभी उस मजलिस में, हर रोने वाले के सामने सफेद रुमाले मुबारक लिए, लाओ मेरे बच्चे के ज़ख्मों को मरहम। अल्लाह जज़ाकुमुल्लाह और आपके लिए कबूल फरमाया। दादारो देखें आपकी नजरों के सामने आपने गौर किया ये क्या है, ये आप देखें ये जगह जगह चोबे जैसा जमीन में है, ये तलवारें आवेजा है, ये तीरों तबर है, ये अलम मुबारक है, जगह जगह लाशाए शोदा है। अरे आपने गौर किया वो एक किनारे पे देखे तो कुछ खैमों की शबीह है, उस तरफ देखे तो बहता हुआ कुरान का दरिया है। अज़ीज़ान गिरामी कुछ तसव्वुर किया आपने कि ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये रोज़े आशूरा क़याम हुसैन के बाद जो मंजिलें टूट के आई है, जो क़यामत बन के आले हरम में टूटी है, ये उसी की अक्कासी है। कहीं अली के बेटे का जनाजा, कहीं अब्दुल्लाह का जनाजा, कहीं जाफर का जनाजा, कहीं औलादे अकील का जनाजा, कहीं औनो मोहम्मद के सरे बोलिंदा, कहीं अब्बास के गड्ढे बाजू, कहीं अकबर के सीने में बच्ची, कहीं कासिम के बाबा ने सुबह सुबह अस्पताल। अज़ीज़ान गिरामी आपने भी अलम उठाया करना, क्या क़यामत की मंजिल नहीं होगी। अज़ीज़ान गिरामी को तवज्जो करने दो जुमले, ये क्या है कि ये लाशों में लाशाए शोहदा, ये बहता हुआ फरात का दरिया, ये जले हुए ख़याम हुसैनी, ये कौन सा मंजर है, ये उसी मंजर की अक्कासी है कि जो करबला में सकीना की यतीमी के बाद आया, ज़ैनब के भाई के दूर होने के बाद आया, आले हरम के उजड़ने के बाद आया, यही उसी शाम को शाम गरीबा कहा गया कि जिसमें लहीन चले तो हाथों में आग के शोले लेके चले आए, तो खैमों में आग लगाई,
ختم ہو گئی کہ شہداء قتل ہو گئے ہیں، سب مار دیے گئے ہیں، گود کے بالے اجڑ چکے ہیں، گھر والے اجڑ چکے ہیں، بستر جل چکا ہے، بی بی سکینہ کے رخسار پر تماچے لگ چکے ہیں، کیا بڈے چھین لیے گئے، کیا یہی منظر رک گیا؟ نہیں ہے لگا لوگوں کی قیامت تب آئی کہ جب کچھ ظالم آگے بڑھے جن کے ہاتھوں میں چوچوں میں نیزہ تھی، نیزے لیے ہوئے آگے بڑھے، ایک ایک شہزادی کے قریب جاتے تھے۔ او نوجوانوں، اللہ تمہاری ماں بہنوں کا پردہ سلامت رکھے، بڑے نماز سے گریا کرنے آئی اور بیویوں سنو زینب کی قیامت۔ روایت کہتی ہے کہ کچھ ظالم آگے بڑھے، نیزوں کی چوٹ سے شہزادیوں کی چادر اتارنے لگے۔ سامنے گرامی ایک ملعون کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ شمر ایک بلند قامت بی بی کے پاس آیا، چوبے نیزہ سے اس نے بی بی کی چادر کھینچی، بی بی نے اور مضبوطی سے پکڑ لی، ظالم نے اور زور لگایا، بی بی نے اور مضبوطی سے پکڑ لی، مگر اب جب چادر تلے سے تھا تو اس ظالم نے اپنے دائیں ہاتھ میں نیزہ لیا تاکہ اس بی بی کی پشت میں ایسا نیزہ مارا، بی بی سمیت پر آواز عباس تیری بہن کا پردہ، عباس تیری بہن کا پردہ۔ اگر قیامت تو تب ٹوٹی نا جب شہزادی کو نیزہ لگا، چوبے نیزہ میں چادر کو الجھایا۔ صرف اتنی قیامت نہیں ہوئی نوجوانوں، بلکہ ظالم گھوڑے پر سوار ہوا، شہزادی کی چادر کو ہوا میں لہرایا، لہراتا ہوا اس مقام پہ آیا جہاں تمہارے غازی کی میت پڑی تھی، چادر دکھا کے کہتا عباس دیکھ تیری بہن کا پردہ، اسی پردے کا عوام، اسی پردے کا احسان، یہ تیری بہن کا پردہ۔ عباس کا لاشا تڑپنے لگا، باہر بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ اجڑے ہوئے خیام، یہ بکھری ہوئی لاشیں، آپ نے محسوس کیا یہ کس چیز کا منظر پیش کر رہی ہے؟ اس کا پس منظر تو صرف اور صرف یہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے تمہارے مولا حسین کی غریبی کا عالم یہ تھا کہ حسین ایک جنازہ لا کے خیمے میں رکھتے تھے کہ دوسرے کی آواز آتی مولا میرا آخری سلام۔ کبھی لاش رکھی، کبھی روئے ہوئے، اسی حال میں شاہ دن بھر رہے۔ اللہ تاریخ کہتی ہر کوئی حسین سے اجازت لیتا تھا، اور عزیزان گرامی وہ وقت بھی حسین کے سامنے آیا جب دو چھوٹے چھوٹے قبضی شہزادے مسلم کے یتیم محمد بن مسلم، ابراہیم بن مسلم آگے آئے، آپ کے کہتے مولا مجھے پڑھنے کی اجازت دیے۔ حسین نے بچوں کا حوصلہ دیکھا، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، اے میرے لال تمہیں کیسے پڑھنے کی اجازت دوں، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، اے میرے بچوں میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تاریخ کہتی ہے بچے اجازت دیتے تھے، حسین اجازت نہیں دے رہے تھے، مگر جب حسین نے اجازت دے دی تو مسلم کے دونوں شہزادے میدان کربلا میں آئے، بلا کی جنگ کی، کوفے کی مسلمانوں کی جنگ کا نقشہ کھینچا، مگر عزیزان گرامی لیا آپ کی نظروں کے سامنے ان دو یتیم بچوں کی شبیہ تابوت آ رہی ہے۔ اور ان بچوں پہ اس لیے بھی رونا ضروری ہے کہ ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے۔ اب روایت کہتی ہے مسلم کے بھوکے پیاسے بچے، کربلا کے سورما بچے کتنی دیر میدان کربلا میں آتے۔ تاریخ کہتی وہ وقت آیا کہ شہزادہ مسلم کے بچے گھوڑے سے گرے، آواز دی ابو جان خبر نہیں دیے، ارے حسین اپنے بتیجوں کے جنازے پہ آئے، آواز دیتے آئے محمد، آئے ابراہیم، چچا کو تنہا چھوڑے چلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کر لی زیارت آپ نے، کر لیا گریا آپ نے، بوسہ لے لیجئے گا، جو مرادیں ہیں باندھ لیے گا۔ عزادارو یہ یتیمان مسلم کے تابوت کی زیارت کی ہے آپ نے، مگر عزیزان گرامی ایک جملہ سنتے جائیے، او میری ماں بہنوں سے دعائیں لے کے آئیے، ضرور مانگنا اللہ تمہاری گودیاں سلامت رکھے، تمہاری اولاد سلامت رکھے۔ عزاداروں پر ایک منظر سن لو، مسلم کی بیوہ اس وقت کربلا میں تھی،
थी। रवायत कहती जब तोबा असीर होके चली, हाथ पसे गर्दन बढ़ा के चली, 11 मुहर्रम को जब ये काफिला चला, रवायत कहती जब ये काफिला कूफा पहुंचा, दारुल अमारा की छत पर लाशें मुस्लिम लटक रही थी। एक मरतबा बेवाए मुस्लिम ने देखा, कलेजा भर आया, हाथों को जोड़ के फकत एक जुमला कहा, ए मेरे वालियों वाले, अरे इतना तो बताते जाइए, ए मेरे आका, अरे 2 बच्चे तो मेरे करबला में मारे गए, मगर 2 बेटे आपके साथ आए थे, वो मेरे बेटे कहाँ गए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर आवाज़ मुस्लिमाने थी, अरे गम न कर, अगर तेरे बेटे हुसैन पे कुर्बान हुए हैं तो वो बेटे भी हुसैन की मोहब्बत ही में राहों में कुर्बान हो चुके। अज़ीज़ान गिरामी, शहज़ादे मुस्लिम के बच्चों का मातम कर लिया। अब आपके सामने लम्हा कुछ शबीहें आ रही है। पता ये कौन सी शबीह है? ये औलाद अकील की शबीह है, ये औलाद जनाब मौलाए कायनात की शबीह है। पता है इसमें अकील के बेटे की मैयत है, इसमें अकील के बेटों की मैयत है, इसमें एक अकील के पोते की मैयत है, इसमें मौलाए कायनात के 49 शहजादों की मैयत है। के बाद दीगरे हर कोई आता था, मौला मरने की इजाजत, आका मरने की इजाजत। इमाम हुसैन हर एक को इसमें जगा देते, हर कोई मैदान में जाता, देर न गुजरती, आवाज देता, मौला मेरा आखिरी सलाम। अरे हुसैन दौड़ के मक्तल पहुंचते, लाश उठाते, खैमे में लाते, फिर किसी भाई की आवाज आता, मेरा सलाम। हुसैन भाई का जनाजा उठाते तो किसी भतीजे की आवाज, आका मेरा सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन एक भाई का जनाजा उठाते जाते थे, रोते जाते थे, मेरे भाइयों तुमने हुसैन को तनहा छोड़ दिया, मेरे भाइयों तुम्हारे जाने से हुसैन गरीब हो गया, मेरे भाइयों तुम्हारे जाने से हुसैन तुम्हारे जाने से हुसैन तनहा हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, आपने बहुत जल्दी जल्दी ज़ियारत फरमाई। ये औलाद अकील थी, ये औलाद अली इब्न अबी तालिब थी। ये 18 बनी हाशिम के वो सूरमा थे जो हुसैन पे करबला में कत्ल हो गए, जो हुसैन पे जान निसार कर चुके। मगर अज़ीज़ान गिरामी, बहुत जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि कब्ल इसके कि सफेदी सुन नमूदार हो जाए या सुन बिल्कुल आमादा हो जाए, तो ये चाह रहा हूँ कि बहुत जल्द से जल्द आप तक मंजर कशी के तमाम फराइज पहुंच जाए। अज़ीज़ान गिरामी, औलाद मुस्लिम को रो चुके आप, औलाद अली को रो चुके, लेकिन अब पता है किसके जनाजे की हम ज़ियारत करने वाले? सुन लो भाई, ये जुमला सुन लो। तारीख कहती है शब आशूर थी, तुम्हारे मौला हुसैन हर खैमे का नजारा कर रहे थे इस अंदाज से कि हुसैन ने एक खैमे का पर्दा हटाया, क्या देखा, एक माँ है अपने 18 बरस के जवान को सालों में लिटा के उसके घुंघरेले बालों में उंगलियां फेरती जाती है, शमा रोशन करके अकबर का चेहरा देखती जाती है। हुसैन ने मंजर देखा, खैमे का पर्दा गिरा दिया, हुसैन आगे बढ़े, फिर हुसैन ने खैमे का पर्दा हटाया, क्या देखा, एक माँ है अपने चंद्रा के बच्चे की गहवारा जुम्मानी करती जाती है, असगर के लिए कज़ाइल बोलती, असगर मेरे अफरमान चलो, असगर मेरे आगे बढ़ो, असगर भूलो बढ़ो। अरे माँ के ये कौल हुसैन ने सुने, पर्दा गिरा दिया, हुसैन से बर्दाश्त न हुआ। मगर अजीजों, कयामत तो तब टूटी है हुसैन पर कि जिस पर्दे को उठाने के बाद हुसैन जमीन पे बैठ के रोने लगे। पता तो कौन सी मंजिल थी? हुसैन ने पर्दा हटाया तो क्या देखा, यहाँ की माँ अपने बच्चों को प्यार नहीं कर रही है, बल्कि उस माँ के सामने तो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। माँ जब अंदाज से कहती, कल अगर कासिम से पहले न मरे, अकबर से पहले न मरे तो माँ दूध न बख्शेंगे। समझ गए ना बदारो, किसके ताबूत की ज़ियारत करने वाले हैं आप? हाँ, ये उन्हीं मजलूम के ताबूत आ रहे हैं जिन्हें आप मोहम्मद के नाम से जानते हैं। अरे जिनके जाने से ज़ैनब की गोद चढ़ गई, ज़ैनब की नस्ल तबाह हो गई। अज़ादारों को हाथ सलाम करो शहजादी ज़ैनब पर कि जिंदगी भर शहजादी ज़ैनब जब तक करबला रही अपने भैया को रोई और मोहम्मद को नहीं रोई, अपने भैया का मातम करती रही और मोहम्मद को नहीं रोई। अज़ीज़ान गिरामी, ज़ैनब तैर होके चली, सज्जाद का ख्याल किया और मोहम्मद को नहीं रोई। ज़ैनब शाम में
او میری ماں، او بزرگوں، او میرے بھائیوں، ارے ان بچوں کو تو اس لیے بھی رونا ضروری ہے کہ ان کی ماں نے کبھی ان کا ماتم نہیں کیا، مگر ہمارے 1 سال کی قید کے بعد جب اہل حرم آزاد ہوئے، زینب مدینہ آئی تو عبداللہ نے آواز دی، اے آقا سجاد، اپنی پھپھی سے کہہ دو کہ ان کا اپنا گھر ہے، اگر مناسب سمجھے تو ایک لمحے کے لیے صحیح اپنے گھر آ جائے۔ اگر وہ قیامت ٹوٹی، سجاد گھر میں آئے، آنکھوں کو جوڑا، اے پھپھی اماں، پھپھا جان نے پیغام کہلوایا ہے، وہ زینب جو شام کی پیدل ہو، جو قبر خمیدہ ہو، جس کا بال سفید ہو چکا ہو، جس کے آنکھ چھڑیاں پڑ چکی ہو، ارے شام کی قیدل تمہاری شہزادی نے سر اٹھایا، میرے لال پیغام کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے سجا کے دیکھو بھی اماں، پھپھا جان نے کہا ہے کہ اگر مناسب سمجھے تو اپنے گھر آ جائے، تو تمہاری شہزادی نے دوش پر پردے کا ڈالی، زینب قبر خمیدہ زینب، شام کی قیدل زینب، ارے تازیانے کھانے والی زینب، ارے ستم رسل میں گرفتار رہنے والی زینب، اپنے مقام سے یا علی کہہ کے اٹھی، لمحہ بلمحہ رفتہ برفتہ اس مقام پہ آئی جہاں عبداللہ کا گھر تھا، پیپر کو دروازہ کھولا، جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، کعبے کا سامنے تو چھوٹے چھوٹے بستر، تو چھوٹے چھوٹے تکیے، ارے زینب نے کبھی آم کا تکیہ کلیجے سے، کبھی وہ امت کا تکیہ، اے میرے بچوں اماں کو مار، ارے میری ماں کبھی تمہیں رو نہ سکے۔ اجرکم اللہ، خوب کیا عزیزان گرامی، ایک شبیہ کا مسائل مجھے اور پڑھنا ہے انشاءاللہ، پھر میرے بھائی ہوگے آپ کے ساتھ منظر کشی کے فرائض انجام دیں گے۔ سنیے گا مسائل عزیزان گرامی، رونے میں کوئی بخل نہ کریے گا، میں کیوں نہ پڑھوں، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا چھٹے امام حالت سجدہ میں روتے جاتے تھے، لمحے ہوتے، راوی کہتا میں ذرا غور تو کروں امام کہہ کیا رہے ہیں۔ راوی جب قریب آیا، اس نے سماعتیں قریب کی تو اس نے سنا تمہارا چھٹے امام حالت سجدہ میں روتے جاتے تھے اور زبان سے کہتے جاتے تھے پروردگار میرے چھت پہ رونے والوں کے گناہ بخش دے۔ اللہ بس عزیزان گرامی، ایک شبیہ کا تعارف میں کراؤں گا، مولانا ذیشان علی صاحب پھر آپ کے ساتھ منظر کشی پیش کریں گے، پھر تو قیامت ہوگی، جسے جیسے پرسہ دینا ویسے پرسہ دے، کسی کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ حسین نے ابھی اپنے بھانجوں کی میت اٹھائی ہے نا، ابھی اپنے بھانجوں کا ماتم کیا ہے، ابھی اولو محمد کے سر بریدہ اٹھائے ہیں، حسین پریشانی کے عالم میں، حسین چاکناہی کے عالم میں، حسین کا کلیجہ لرز رہا ہے، حسین کا بدن کپکپا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، خدا نہ کرے کہ کسی بھائی کی بہن کی گود اجڑ جائے، ابھی بھانجوں کے میت اٹھائے تھے، مگر وہ وقت آیا کہ ایک 13 برس کا شہزادہ حسین کے سامنے صبح سے بار بار آ کے کہتا رہا، امو جان مرنے کی اجازت دے دیے، حسین اجازت نہیں دے رہے تھے۔ بچہ جب اپنی ماں کے ساتھ آیا، تعویذ میں آیا، تمہارے مولا نے اجازت تو دے دی، مگر ادب اور روایت کے فکرے ہیں کہ ہر ایک شہید کو حسین نے خدا حافظ کہا، مگر کسی شہید کے جاتے وقت، کسی کے جاتے وقت حسین اتنا نہیں روئے، مگر جیسے قاسم کو خدا حافظ کہا، حسین اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آپ کی نظروں کے سامنے شہزادہ قاسم ابن حسن کی وہ شبیہ تعمیر پیش کی جا رہی ہے، اگر آپ سے نظروں سے دیکھ لے تو کلیجہ بڑھ جائے گا۔ آہا، یہ 13 برس کا وہ نونہال تھا کہ جس کے لیے روایتیں کہتی ہے کہ حسین کو بڑا اعتماد تھا کہ میرا قاسم ایسا کپڑا نہ پہنے کہ جس سے قاسم کے بدن پہ شکن آ جائے۔ اے اللہ، قیامت تو تب ہوگی کہ جب حسین قاسم کا آخری منظر دیکھیں گے۔ حسین نے اپنے بھتیجے کو رخصت کیا، رخصت کرتے ہوئے حسین بے ہوش ہو گئے۔ روایت کہتی ہے قاسم نے بنا کے چل کے
तारीख कहती जब घोड़े दौड़े हैं ना तो सहराए करबला की रेत बुलंद हो गई। हुसैन को कुछ दिख नहीं रहा था, तुम्हारा मौला दौड़ा दौड़ा के आगे आया, आके कहता कासिम तुम्हें हुसैन बुला रहा है मेरे लाल। कोई आवाज नहीं आई, बता रहा हूं। हुसैन ने फिर घोड़े को लगाई, फिर एक मकाम पे आए, आवाज दी कासिम तुम्हें तुम्हारा चचा बुला रहा है। कोई आवाज नहीं आई। रवायत कहते एक मंजिल वो भी आई तो तुम्हारा मजलूम हुसैन मायूस होकर रोने लगा। तो हुसैन ने तरफ के कहा कासिम अरे मामे का बुला रहा है, अरे लाश के टुकड़े, अम्मो जान जल्दी आइए, अम्मो जान जल्दी आइए। अरे हुसैन जल्दी से पहुंचे। अब जो देखा तो कयामत थी। अज़ादारों आपने अलम उठाया हुआ था, आप देखे जब अलम आगे आगे जाता है तो अलम के ऊपर जितने फूल होते हैं, सेरे होते हैं, तो कभी कभी फूल झड़ के जमीन पे गिरते जाते हैं। अब तुम मंजर समझ लो कि कासिम का क्या हाल था। मैंने उलमा से सुना है, अल्लामा रसूल सैदी कहते थे जब कासिम मैदान में आए तो कासिम बन के आए, मगर जब हुसैन लेने पहुंचे तो कासिम तकसीम हो गए। अरे हुसैन ने टुकड़े चुने, काबले बांध रखा। अब जो लाश उठाई तो कटरी की शक्ल से दोबारा मौला चला। हुसैन रोते जाते थे, फौजियों में शादियां ले बजे, बाजे वालों की सदा ज़ेरे क़नात आती है। कैसा लाशा मेरे बच्चे की पनाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। औलाद अकील, फर्जंदान यतीमान मुस्लिम, हसन के यतीम, आपने कितने जनाजों की ज़ियारत कर ली। दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में, कुव्वत के बदले दर्द है सीने में शाने में। अकबर ने रोके लाशे अब्बास पे कहा बाबा का साथ दोगे ना लाशें उठाने में। रोने वालों जरा मक्तल पे नजर डालो और खुद अपनी आंखों से देखो। 120 कबीलों ने जहरा के लाल को तोहफा क्या दिया है। नेज़े, तलवार, तीर, लाशें। हाय बतूल का चमन उजड़ गया, हाय जहरा का घर उजड़ गया। हुसैन एक एक लाशें उठा के ला रखे। इसी दरमियान हुसैन का 18 साल का बेटा अकबर आ गया। बाबा मरने की इजाजत दे दो। हुसैन कैसे दे मरने की इजाजत। क्या 18 साल इसी दिन के लिए पाला था। आवाज दी मेरे लाल, जाओ अपने पालने वाली पुत्री से इजाजत ले लो। हुसैन अपने पालने वाली पुत्री के पास आए। ज़ैनब ने अपने अकबर को देखा, बाजुओं को पकड़ा, लेके माँ जाए की खिदमत में आ गई। भैया हुसैन 3 दिन का था पर जब मैंने आपसे लिया था भैया, मैंने इसके चेहरे पे गर्व भी नहीं पड़ने दिया। भैया मुझसे वादा करो, अकबर को मैंने लिया था, 18 साल पाल के तुझे वापस कर रही हूँ। भैया वादा करो इसे करबला की खाक में न मिलाओगे। अरबाब अदा लीजिए, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं। मौलाना शाहिद साहब कबला के हमरा आप एक ताबूत की ज़ियारत करते रहे। ए मेरी बहनों, अपने अपने कलेजों पे हाथ रख लेना, अपने जवानों की नजर रखना, इसलिए कि तुम्हारे सामने हुसैन के 18 साल की कमाई अकबर का जनाजा आ रहा है, अकबर का ताबूत आ रहा है। अकबर रुखसत हो रहे थे खेमे से। अकबर ने रो रो करके अपने बाबा से एक ख्वाहिश किया। बस ये ख्वाहिश पेश करते हुए मैं गुजारिश करूंगा ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जाए। हर गैरतदार बेटा, हर गैरतदार बेटा ताबूत की ज़ियारत करने से पहले इस फिक्रे को अपने ज़हन में रखेगा। उसके बाद अकबर के जनाजे की ज़ियारत करेगा। रो रो के अकबर कभी खेमे की तरफ देखता है, कभी मक्तल की तरफ देखता है। आवाज देता, बाबा मैं जा तो रहा हूँ, बाबा अगर शायद मैं लौट
तसल्ली देना, इसलिए कि मेरी माँ मेरे गम में रोएगी बाबा, बाबा मेरी माँ मेरे गम में रोएगी। अल्लाह अकबर। हुसैन ने अपने 18 साल के करियर जवान को इजाजत दे दी। आगे आगे 18 साल की कमाई, पीछे पीछे ठोकरे खाता हुआ जहरा का लाल आवाज आई, अकबर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, मैंने चक्कियां पीस के पाला है हुसैन को। ए मेरे लाल अकबर देख, तेरा बाप कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है, कभी उठता है। हुसैन का लाल करियर जवान अकबर मैदान में आया, सीने पे बर्छी लगी। अजीज हुसैन ने आवाज दिया, बाबा नुसरत चली आएगी, बाबा सलाम दे लीजिए। हुसैन गिरते पड़ते अपने लाल के जनाजे पे मैयत पे पहुंचे। आवाज में लाल नजर कुछ भी नहीं आता, मैं अकबर आवाज तो दो। अकबर की आवाज के सहारे जहरा का लाल अपने करियर जवान 18 साल की कमाई के करीब पहुंच गया। खुदा किसी ज़ईफ बाप को ये मंजर न दिखाए, देखा अकबर के चेहरे पे खून है। अकबर दोनों हाथों से बाप को सलाम कर रहा है। आवाज दिया, मेरे लाल अकबर, ये तेरे चेहरे पे खून कैसा है? अकबर रो के आवाज देता है, बाबा मैं खून बाप को बताऊं, ये बताओ चेहरे पे खाद कितनी लगी है? ए बाबा ये बताओ कहाँ कहाँ गिरते पड़ते आए हैं? मलाइका में तोड़ा बर्बा हो गया। तोड़ा बाप बेटे के चेहरे से खून साफ कर रहा है, जवान बेटा बाप के चेहरे से खाद साफ कर रहा है। अकबर ने हसरत से बाबा की तरफ देखा, एक गैरतदार से गवारो, एक अकबर कितनी तमन्नाएं। बाबा बहन अगर लौट के मदीने जाना, खुदा करे तुम्हारा मदीना जाना हो, बहन से कह देना तेरा बेटा मेरा भाई मजबूर था, बहन तेरा अकबर तुझसे मिलने ना सका, लेने ना सका। ए बाबा इशारों में कहता, बाबा मेरी माँ को मेरे जख्मों को न दिखाना, बाबा मेरी 18 साल की पालने वाली फूफी को मेरे जख्मों को न दिखाना। हाय अकबर मारा गया, ये तन्हा जनाजा है जो छोटे छोटे बच्चों के हमरा हुसैन खेमों तक लेकर के गए। माँ जनाजे तक आना चाहती है मगर आ नहीं पाती। बीवियों ने पूछा, बीबी क्या न मिलोगी? अकबर से आवाज दिया, मेरा अकबर आ गया, सुनो मैंने भी है, मैं जाना भी चाहती हूँ, क्या करूँ? मेरे आंखों की रोशनी चली गई। अरे कोई मेरे बाजुओं को पकड़ करके मुझे मेरे अकबर तक ले करके चले। ए अजीजों, हर माँ की आरज़ू होती है उसके बेटे के सर पे सेहरा बंधे, मगर हाय वो लैला जिसका करियर जवान मारा तो गया। शाम की औरतें नो के नेज़ा पे सर देख के कहती थी, काश इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। हाय वो लैला कहती थी, बीबियों ऐसा न कहो। हाय वो माँ कैदी बनी जिसके हाथ से पुष्ट बंधे हैं, उसके 18 साल की कमाई। ए सोगवारो, ये जनाजा लेके तो जा रहे हो, मगर ये याद रहे कहीं सुबह तक ये खबर न पहुंच जाए कि उसका भाई सीने पे बर्छी खा के करबला के मख्तल में एड़ियां लगा रहा है। हाय बहन मर जाएगी, वो तो इंतजार कर रही है। लीजिए अकबर के जनाजे की ज़ियारत कर लिया। अजीजों, अब अपने कलेजे पे हाथ रखो, आपके सामने एक कयामत का मंजर है। गाजी अब्बास सरकार वफा बाबू हवाए। अब्बास अच्छा हुआ जो पहले आपने अपने बाजू कटा लिए, सर पे गुर्ज लग गई, वरना हुसैन का ये मंजर अकबर का जनाजा देखा न जाता। गाजी सरकार वफा बाबू हवाए। अब्बास जो करबला के लिए मांगा गया, अब्बास जो करबला के लिए था। सोचो आज तुम जनाजे देख के रो रहे हो ना, वो अब्बास ने सारे मंजर कैसे देखे होंगे जब एक एक जनाजा जहरा का लाल इजाजत देता था। लाशें खेमे में आते थे अरबाब अज़ा, आपके सामने ये सारे दिलसोज मंजर हैं। आप 1400 साल के बाद एहसास करके रो रहे हो। हाय हुसैन की बहन ज़ैनब जो धरा घर लेके आई तो थी, लेकिन क्या कयामत बरपा है। जरा अपनी आंखों से ये मंजर खुद ज़ियारत कर लो। कायनात में जरा देखो उम्मत ने ज़हरा के लाल और आले मोहम्मद की कैसी मेहमान नवाजी की।
بچے نے کربلا میں جو ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، یہ آواز مقتل کی فضاؤں میں گونج رہی ہے، لاشیں کربلا میں پڑی ہوئی ہیں۔ حسین نے آواز دیا تھا، عباس آئے اور کہا آقا مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس کچھ بولے تو نہیں، دائنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، آواز دی آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ وہ تو کربلا آباد کر چکا۔ حسین نے بازوؤں کو پکڑا، روتے ہوئے آگے بڑھے کہا عباس تمہارے کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے، تمہارے کانوں میں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے، سنو گے وہ آواز کون سی تھی؟ ذرا خاموش ہو جاؤ، آہستہ سے کسی مقتل میں یہ آواز سن لو۔ بچوں کے ہائے پیاس کی آواز تھی۔ عباس کو مقتل نے حسین کیسے اجازت دے دے مرنے کی؟ عزیزوں عباس خیمے میں داخل ہوئے، اس جگہ کو آپ نے دیکھا ہے جہاں پر مشکیزیں رکھے جاتے ہیں، نمی ہوتی ہے۔ عزیزوں بچے اپنا غریبان چاہ کر کے اس جگہ ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ حسین سمجھ گئے، حسین عباس سمجھ گئے کہ میرے آقا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی پیاس ہے۔ سکینہ سے مشق مانگی، لے کے عباس چلے، عزیزوں فرات کی طرف بڑھے۔ عباس نے مشق بھری فرات سے، اور اب جو پلٹے ہیں تو ظالموں نے چھپ کر کے حملے کرنے شروع کر دیے۔ تیروں کی بارش تھی، ایک ظالم نے داہنا بازو کاٹا، ایک ظالم نے بایاں بازو کاٹا۔ عزیزوں عباس کے بازو کٹ گئے۔ مشق پھر بھی خیموں تک ان بچوں کی پیار بجھانے کے لیے پہنچانا چاہتے ہیں، مگر مشق میں تیر لگ گیا۔ عباس نے گھوڑا واپس کر لیا۔ خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ترے خیمہ پہ کہتی تھی بچوں پانی آ جائے تو بچوں ضد نہ کرنا، ہمیں پتا ہے تو بہت پیاسے ہو، اے بچوں میں سب کو پانی دوں گی۔ عباس تیرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، وہ دیکھو علم جا رہا ہے، وہ دیکھو علم جا رہا ہے، وہ دیکھو علم جا رہا ہے، تمہیں پتا ہے چچا بہادر ہے، پانی لے کے آئے گا۔ بچے سوکھی ہوئی مشق لیے حسرت سے فرات کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر کسی کو کیا پتا تھا ان حسرتوں کا بھی ابھی خون ہو جانا ہے۔ اب جو علم آیا علمدار نہ آیا۔ سکینہ دوڑی بابا چچا عباس کہاں ہے؟ حسین کا جواب دے وہی جواب جو بھی مقتل سے گیا پلٹ کے واپس نہ آیا۔ ارباب ایسا بچوں کی پیاس بجھ نہ سکی، عباس کے بازو کٹ گئے۔ لیجیے اب آپ کے سامنے وہ قیامت کا منظر جس میں بچوں کی پیاس، بچے انتظار کرتے رہ گئے مگر لوٹ کے غازی نہ آیا۔ ارباب ازا آپ کے سامنے یہ دلسوز منظر جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، سرو سینہ پیٹیے، پرسا پیش کیجیے، غازی کے بازو کٹ گئے، بچے پیاسے رہ گئے۔ لیجیے آپ کے سامنے وہ دلسوز اور قیامت خیز منظر جس میں دیکھیے ایک جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں حسین لے کر کے اس بچے کو جب نو کے نیزہ پر، عزیزوں جب مقتل میں زہرا کا لال تنہا ہے، سال نے کربلا آباد کر دیا۔ عباس کے بازو کٹ گئے، اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی، قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ ارباب ایزا کیا قیامت کا منظر ہے؟ ذرا غور سے دیکھو، ایک جنازہ اور آ گیا، یہ پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ حسین کے اس عباس کا ہے جسے علی مرتضیٰ نے دعاؤں میں مانگا تھا، جو کربلا کے لیے ہے، مگر کربلا آ تو گیا، مگر اس غازی کو کیا پتا تھا کہ سامنے جنازے دیکھنے پڑیں گے، جنگ کی اجازت نہ ملے گی۔ وہ غازی کا تابوت آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، ارباب ازا یہ جنازہ بچوں تک جائے گا، مگر میں تو کہوں گا حسین علم لے کے خیمے میں گئے تھے، عباس نے قائل ظاہر کیا تھا اے میرے آقا میری لاش کو مقتل میں لے کے نہ جائے، خیمے میں لے کے نہ جائیے گا، مجھے بچوں سے شرم آ رہی ہے۔ ہائے بچوں کے احساس، ہائے بچوں کی وہ تمنا، ہائے بچوں کی وہ خواہش۔ عزیزو آج 1400 سال کے بعد ہم مقتل کے اس منظر میں آپ کے سامنے بچوں کے درمیان سے جنازہ عباس سے گزر رہا ہے۔ ارے یہ خون نہیں تو اور کیا ہے؟ گوارو جب سے غازی مارا گیا ہے، سکینہ کے رخسار، عزیزو حسین کے خیمے، حسین کی تنہائی، اللہ اکبر، زینب نے
بی کہتی ہے بی بی اور زینب کو معاف کر دینا، اے بی بی اور زینب کو معاف کر دینا، میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لیا تھا اور یہ بی بی اپنی ضمانت واپس لیتی ہے، اس لیے کہ میرا شیر فرات کو آباد کر چکا ہے۔ لیجیے آپ کے سامنے غازی کا جنازہ، غازی کی شبیہ تابوت گزارا جا رہا ہے، سرو سینہ پیٹو ماتم کرو، اے ارباب رضا آپ کے سامنے ذرا دیکھو تو عباس غازی، ہائے علمدار، ہائے لشکر حسینی کا وفادار، ارے جس کے بھروسے سب کو امید تھی، عزیز و عباس کے مرنے کے بعد حسین کمر پکڑ کے بیٹھ گئے، عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، خدا کسی بھائی کو منظر نہ دکھائے۔ تاریخ کے 3 دن کا یہ تو روز کا عباس تھا، جب حسین کی آغوش میں آنکھیں کھول کے حضرت سے دیکھتا تھا، انگلیاں پکڑ کے چلتا تھا، مگر کربلا میں انہی بازوؤں کو حسین اپنے ہاتھوں سے لے کر کے عزیز و عباس کے لاشے پہ پہنچے، آنکھوں سے خون صاف کیا، رو رو کر کے کہتے تھے اے میرے عباس، آوازی آقا تمہارا رہنا جب دنیا میں آیا تھا تو چہرے کی زیارت دیا تھا، اب جب جا رہا ہوں تو چہرے کی زیارت کرو۔ حسین نے رو کر کے آواز دی، عباس یہ کان سننے کو ترس گئے، تم نے کبھی بھائی کہہ کر کے نہ بلایا، اے عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ ابھی یہ فکرہ حسین نے کہا، عباس نے مدینے کا رخ کیا، حسین نے پوچھا میرے بھائی مدینے کا رخ، آواز دیا آقا کیسے بھائی کہہ دو، میری ماں ناراض ہو جائے گی، رو کر کے زہرا کا لال کہتا عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ عزیز عباس کے کانوں میں نہیں سی آواز آئی، اے عباس کیوں نہیں بھائی کہہ دیتا، کیا میں تیری ماں زہرا نہیں ہوں؟ عزیز اسی غازی کا جنازہ، اسی غازی کا تابوت آپ کے سامنے یہ دلشور منظر لیجئے۔ اب ذرا اپنے کلیجوں کو سنبھالو، غربت کسے کہتے ہیں؟ اگر زمانے کو دیکھنا ہے تو آئے ہمارے جلوسوں میں آ کر کے دیکھ لے، کسی گھر میں اگر موت ہوتی ہے تو اپنا جو ہوتا ہے وہ ملنے جاتا ہے، جس کوئی اپنا ہوتا ہے عالم غربت میں اور اپنا نظر آتا ہے تو لوگ باہیں پھیلا کر کے اس کے گلے میں یہ دکھ والا جو ہے نا جس پہ مصیبت پڑی ہے وہ اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ ارے یہ غربت نہیں تو اور کیا ہے؟ حسین کی 4 سال کی بیٹی کو جب کوئی اپنا نظر نہ آیا تو اسی کے گلے میں باہیں ڈال دی تھی، آواز دیا تھا اے میرے بابا کے گھوڑے، میں تجھ سے کہتی تھی نا میرے بابا کو مقتل کی اور لے کر کے نہ جا، ہائے میرا بابا مارا گیا، ہائے میرا بابا مارا گیا۔ اپنی پیشانی پہ خون مل کر کے یہ حسین کی بیٹی کو خبر دینے کے لیے آیا تھا، حسین کی بیٹی کو بتانے کے لیے آیا تھا اے حسین کی بیٹی اب اپنے باپ کا انتظار نہ کرنا، اس لیے بی بی کی تیرا بابا مقتل میں مارا گیا۔ سکینہ رو رو کے کہتی تھی مدینے کے رخ کر کے اے بہن شہرا اچھا ہوا نہ آئی، اپنی بہن کا حال دیکھ، ایک ایک جنازے کو دیکھ رہی ہے۔ عزیزو آپ کے سامنے یہ دلشور منظر ارباب اعضا آپ کے سامنے ذوالجنا، اور ذرا دیکھیے کلیجے کو پکڑ لیجیے۔ اے میری بہنوں تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، اس لیے کہ اب آپ کے سامنے اس 6 مہینے کے بچے کا جسے تاریخ اصغر کہتے ہیں، ارباب اعضا ہائے اس عمر کے بچے نہر کیے جاتے ہیں، اس عمر کے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ لیجیے آپ کے سامنے ذرا دیکھو ایک ننھے سے شیر خار کے 6 مہینے کے بچے کا ہم جب دنیا کے سامنے اظہر کی شہادت بیان کرتے ہیں تو دنیا کے انسانیت کا دل رکھنے والی قوم تڑپ جاتی ہے۔ ارے اس بچے کا تم نے یہ گہوارہ کیوں اٹھایا، اس کا تابوت کیوں اٹھایا؟ ہم کہتے ہیں یہ بچہ پیاسا تھا، ماں نے مقتل میں اپنے لال کا جھولا جھلاتی جاتی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی اے میرے لال اصغر مجھے پتا ہے تو پیاسا ہے، اے میرے لال اصغر لیلا کا اکبر اپنے پیروں پہ چل کے جائے گا، فروا کا قاسم اپنے پیروں پہ چل کے جائے گا، شہزادی کیوں نہ محمد اپنے قدموں پہ چل کر کے جائیں گے۔ ماں پوری رات جھولا جھلاتی رہی، بچے نے آواز دیا اماں انتظار کرو ذرا وقت آنے دو جب بازار شہادت گرم ہوگا، یہ میں کربلا کا 6 مہینے کالی ہوں، اماں غم نہ کر تیرا بیٹا آمادہ ہے۔ تاریخ کہتی حسین نے مقتل سے آواز دیا ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے، خیمے میں کوہرام برپا ہوا، زہرا کا لال خیمے میں آیا،
اپنے بچے کو لے لیا اور لے کر کے حسین مقتل میں آئے. لاکھوں کی فوج کے سامنے زہرا کا لال کہتا تھا میرا یہ بچہ پیاسا ہے, اسے پانی دے دو. ارے یہ رباب کا پھول مقتل میں ظالموں کے سامنے تھا. عزیز مگر ظالموں کو حیا نہ آئی. حسین نے اپنے بچے کو گرم ریت پہ لٹا دیا. اللہ اکبر. اب جو لٹایا وہ دنیا کی دوسری قوموں کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ مقتل میں حسین نے اپنے بچے کو گرم ریت پہ لٹا دیا تو وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہائے تو اس بچے کے پشت پہ چھالے نکل آئے ہوں گے. ابھی تو حسین نے اپنے بچے کو بہت دیر تک مقتل کی زمین پر ظالموں تم یہ سمجھتے ہیں اس کے بہانے ہم پانی پی لیں گے, لوگ اپنے بچے کو گرم ریت پہ لٹائے دیتے ہیں. بڑی دیر تک بوڑھے باپ نے اپنے بچے کو نظر ڈالی اور یہ کہہ کر کے اٹھا لیا میرے لال مجھے معاف کر دینا, تیرا بابا تیرے لیے سبھی نے آپ کر رہا ہے مگر ظالم پانی نہیں دیتے. اب آبیدا اتنی دیر میں ظالم نے اشارہ کیا ارے قیامت برپا ہو گئی. ایک بڑا سا تیر چھوٹی سی گردن پہ آ کر کے پڑا. عزیز بچہ باپ کی آغوش میں ہونگا. دنیا کہتی ہے اصغر تیر کھا کے مسکرایا ہے. تم نے کبھی سننے اور سمجھنے کی کوشش کیا جب بچے کی گردن پہ تیر لگا بے شک مسکرایا ہے مگر خیمے کا رخ کر کے مسکرایا ہے. ماں میرے خیمہ سے دیکھ رہی ہوگی اماں گواہ رہنا میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں, تیر کھا کے مسکرایا ہوں. اماں کیا کرتا معاف کر دینا, تیر بڑا تھا گردن چھوٹی تھی. اماں تیر لگ کر کے بابا کے بالوں کو پہنچ گئے. لو حسین اپنے اس بچے کو جس کے ہاتھ میں بابا کے ہاتھ سے منقلب ہوا, حسین اس بچے کا جنازہ چہرے پہ خون ملا لے کر کے اب خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. عزیزوں اکبر کا جنازہ لا چکا حسین, قاسم کی لاش کی گٹری لا چکا حسین, جنازوں کو خیمے پہ لا چکا حسین. کیسے مقتل سے خیمے میں لے کر کے جائے, اگر خیمے میں لے کر کے گئے کہیں رباب مر نہ جائے, کہیں سکینہ پوچھ نہ لے. اب آبیدا کبھی حسین آگے بڑھتے ہیں, کبھی حسین پیچھے ہٹتے ہیں, کبھی حسین آگے بڑھتے ہیں, کبھی حسین پیچھے ہٹتے ہیں. جب کبھی آگے بڑھے رباب سامنے خیالوں میں آ گئی, جب کبھی آگے بڑھے سکینہ پوچھ لے گی بابا پانی پلا لائے میرے اصغر کو, شاید پہلے یہ منظر نہ دیکھ پائے. اللہ جانے حسین کیسے اس امتحان کی منزلوں پہ ہے. ملائکہ میں قرآن برپا ہے, انبیاء رو رہے ہیں, علی مرتضیٰ آ گئے ہیں, پیغمبر جس نے حسین کی نام برداری کیا اے میرے لال حسین ارے تم نے یہ امتحان دیے ہیں. عزیز حسین آگے بڑھتے ہیں پیچھے آتے ہیں. تاریخ کہتی ہے حسین نے اپنی زندگی میں چھوٹی سی لہر بنائی, بنانے کے بعد کربلا کا اکیلا شہید ہے جس کی حسین نے تربت بنائی اور روتے جاتے میرے لال تیرا بابا تیری پیاس نہ بجھا سکا, آنسوؤں سے لاش کو تر کیا. عزیز ننھی سی تربت بنائی. تاریخ کہتی حسین نے پارٹی سے خاک ڈالنا شروع کیا. ارے کربلا کی گرم ریت پیاسے اصغر پہ ڈالتے جاتے ہیں. اب چہرے تک جب خاک پہنچی حسین نے اپنا رخسار اس بچے کے رخسار پہ رکھا. اے میرے لال معاف کر دینا, دادا علی سے جا کے کہہ دینا میں تیری پیاس نہ بجھا سکا. اللہ اکبر. حسین نے آپ نے سوچا کبھی اپنی زندگی میں جنازہ کیوں بنایا, میت کیوں دفن کی, تربت کیوں بنائی. عزیزوں حسین کو پتا تھا عرب کا دستور یہ ہے کہ لاشوں کے روندا جاتا ہے, نال بندی کی جاتی ہے. اپنی زندگی میں تربت اس لیے بنا دی تھی کہ اگر نال بندی کی جائے تو میرا یہ پھول گھوڑے کی ٹانپوں کے قدموں میں آ جائے گا. مگر ظالموں نے جب سرائے سودا شمار کرنے شروع کیے 71 سر نظر آئے, 72واں سر جب نہ ملا کسی نے آواز دیا. حسین نے اپنی زندگی میں اپنے بچے کے تربت بنا دی تھی. خیال حسینی چل چکا تھا, مائیں خال پہ بیٹھی ہوئی تھی. کسی بیوی نے آگے رباب دعا کرو, کہا کیا ہوا, کیا اصغر کی لاش تلاش کی جا رہی ہے. عزیز و ظالم نیزہ زمین میں مارتے جاتے تھے. ہاں اس ماں کے سامنے اس کے بچے کا جنازہ زمین سے باہر آیا. دو بار رباب کا اصغر لہر کیا گیا. لو آبیدا آپ کے سامنے حسین کے 6 ماہ کے اصغر کی میت اور جنازہ آپ کے سامنے سے گزر گیا. لیجیے اب آپ کے سامنے تاریخ کہتی ہے کہ
اب آپ کے سامنے ایک دلچسپ منظر ہو رہا ہے، ملک زندگی کے کوئی غم نہ تھے، لاشوں کے درمیان مقتل کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ جب آپ کے سامنے اجازت دے دیجئے، ایک شبی آ رہی ہے عزیزوں، یہ وہ شبی ہے، آہستہ سے سننا، جنازے گزر گئے لیکن ذرا غور سے دیکھنا، کہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز اس مقتل میں سنائی دے رہی ہے، ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا لال حسین، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا میرے لال، اے حسین تجھے رلایا گیا، اے حسین تجھے ستایا گیا۔ اب یہ شبی آپ کے سامنے سے جب گزرے تو آہستہ سے احساس کی دنیا میں سننا، کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہوگی، میں تجھ سے کہتی ہوں میرے بابا کو مقتل کی اور لے کے نہ جا، جو بھی گیا ہے پلٹ کے واپس میں آیا، میں کس کے سینے پہ سوؤں گی، مجھے اپنے سینے پہ کون سلائے گا؟ ارباب اعزا آپ کے سامنے یہ دلسوز منظر جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، شبیہ ذوالجلال آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ ارباب اعزا احترام سے آپ اس کا استقبال کریے۔ تاریخ کہتی حسین جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تو قیامت برپا تھی، عجیب منظر تھا۔ عزیز حسین روتے ہوئے خیمے سے باہر آئے، میری طرف میری آواز پر متوجہ رہنا، جیسے ہی حسین خیمے سے باہر آئے خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی اپنے بابا کو حضرت سے دیکھ رہی ہے، آواز دیا بابا تم نے دعاؤں میں مانگا تھا مجھے، آواز دی سکینہ میرے قریب آ جا۔ باپ نے اپنی بچی کو لیا، لینے کے بعد سینے سے لگا لیا، عجیب احساس ارباب اعزا آپ کے سامنے ہے، آواز دیا اے میری بیٹی سکینہ اب تو بن باپ کی کہلائے گی، زمانہ تجھے یتیم کہہ کے بلائے گا، بابا میں سمجھتی ہوں یتیم کسے کہتے ہیں، آواز دیا بیٹا جانتی ہے یتیمی کسے کہتے ہیں؟ کہا بابا میں پہچانتی ہوں یتیمی کسے کہتے ہیں، کمری لاڈلی بیٹی بتا، آواز دیا بابا جب ہم سفر میں تھے چچا مسلم کے شہادت کی خبر ملی تھی تو میں نے دیکھا تھا چچا مسلم کی بیٹی کو زانوں میں بٹھا کر کے بابا آپ نے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا، بابا یتیمی اسی کو کہتے ہیں نا، آواز دیا نہیں سکینہ تو میری بیٹی ہے، مجھ غریب کی بیٹی ہے، اے بیٹا جب تو یتیم ہو جائے گی تیرے سر پہ شفقت کے ہاتھ نہیں آئیں گے، بی بی تجھے تماچے لگایا جائے گا، اس لیے کہ تو میری بیٹی ہے۔ ارباب اعزا آپ کے سامنے وہ منظر، وہ دلسوز منظر جس کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں، لائیے ارباب اعزا آپ کے سامنے، ذرا دیکھیے اب جب حسین ایک نصیحت ایک وصیت اپنی بیٹی کو کرتے جا رہے ہیں، اے سکینہ تجھے ستایا جائے گا، بیٹا صبر کر لینا، تیرے سامنے تیرے بھائی کو قیدی بنایا جائے گا، بیٹا تو صبر کر لینا۔ سکینہ کہتی بابا میں صبر کروں گی، بابا میں صبر کروں گی۔ لو حسین کا جنازہ ذرا دیکھو تو سارے جنازوں کی تم نے زیارت کیا ہے نا، یہ دیکھو یہ زہرا کے لال کا جنازہ آ رہا ہے، ذرا اپنی نظروں سے خود دیکھ لو کسی جنازے پہ اتنے تیر تھے جتنے زہرا کے لال کو امت نے سوغات دیا ہے، آئے یہ تیروں پہ معلق زہرا کا لال، ارے جس کی لاش کربلا میں بے گوروں کا پل پڑی رہی، آئے عثمان نے کیسے اس بچے کو دیکھا ہوگا، اے میرے لال حسین کیا اسی دن کے لیے پالا تھا میں نے تجھے، اے بابا اے رسول خدا ذرا آ کر کے امت کی سوغات دیکھیے، میرے لال کو تحفے میں کیا دیا ہے، ہائے پیار عزیز حسین کی تنہائی، لاشوں کو اٹھا کے لائے، پھر جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے، مگر حسین رخصت کے وقت تاپ کر کے رو دیے، جب بیٹی کے سامنے آواز دیا عزیز حسین کی یہ غربت نہیں دور کیا ہے، ایک بیٹی مدینے سے ہائے بابا، ایک بیٹی کربلا میں ہائے بابا، ایک بیٹی مدینے میں ہائے بابا، ایک بیٹی کربلا میں ہائے بابا۔ تاریخ کہتی ہے باپ کے سینے پہ سونے والی بچی کہتی بابا بن سینے کے میں کیسے سوؤں گی بابا، بابا آواز دی بیٹا ترتیب بدل گئی، آج سے میرے ساتھ میرا سر سوئے گا، تو انوار رباب کے ساتھ سونا، اے سوگوارو انصاف سے بتاؤ سن لینا بہت آسان ہے، حسین نے جب اپنی بیٹی سے کہا ہوگا اے بیٹا سکینہ ترتیب بدل گئی، ہائے کربلا میں سکینہ کے کانوں میں جب یہ آواز ٹکرائی، بیٹی نے حضرت سے باپ کی طرف دیکھا، بیٹا تجھے صبر کرنا ہے، تیرا بابا منزل امتحان میں ہے، اسے کہتے ہیں بیٹی، بیٹی باپ کے سینے سے اتری اور اترنے کے بعد چند قدم آہستہ آہستہ چل کے جانے لگی، حسین چیخ مار کر گئے، مولا اکبر کے جنازے
فرمائی ایسے تڑپ کر کے جو آواز دیا تم نے دیکھا نہیں میری بیٹی میرے سامنے اپنے پیروں پہ چل کر کے یتیموں کی طرح چل کے دکھا دیا. اے بابا موقع نیزہ پہ پریشان نہ ہونا, تیری بیٹی امتحان دینے کے لیے تیار ہو گئی. اللہ اکبر. ہائے اس غریب کا جنازہ, ہائے زہرا کے لال کی میاں, ہائے زہرا کے لال کی شبیہ تابوت, وہ جو دوبارہ قیامت برپا ہے آپ کے سامنے. حسین مقتل میں مارے گئے. کون ہے جو بیویوں کو جا کر کے خبر دے؟ بیویوں حسین مارے گئے. عزیز حسین کی شہادت کی سنانی یہ بے زبان لے کر کے آیا اور آنے کے بعد خیمے میں خبر دے رہا ہے. اے بیویوں انتظار نہ کرنا. حسین کی بیٹی درے خیمہ پہ بیٹھی ہوئی اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے, حسرت سے دیکھ رہی ہے میرا بابا جو اپنے سینے پہ سلایا کرتا تھا, میرا وہ بابا مقتل میں چلا گیا. اللہ میرے بابا کی خیر وہ لوٹ کر کے آ جائے. عزیزوں حسین پلٹ کر کے نہ آئے. اب یہ خود خبر لے کر کے ذرا دیکھو تو اپنی نظروں سے مقتل کی طرف دیکھنا. حسین کی شہادت کی خبر لے کے آ کون رہا ہے؟ ہائے جس کا بھرا گھر ہو, ہائے جس کا بھرا گھر ہو, جس کے عباس جیسا بھائی ہو, اکبر جیسا بیٹا ہو. عزیزوں اس کے پاس یہ خبر حسین کی شہادت کی کون لے کر کے آ رہا ہے؟ ذرا اپنی نظروں سے خود دیکھ لو. یہ حسین کی شہادت کی خبر لے کے آیا ہے. اسے غربت میں کہا جائے تو اور کیا کہا جائے. اللہ اکبر. ارے اسے حسین کی بیٹی نے اپنا سمجھا تھا, قدموں سے لپٹ گئی تھی. اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو مقتل کی اور نہ لے جا. جیسے ہی اپنی پیشانی پہ خون ملا خیمے حسین کی طرف بڑھا, خیمے پہ درے خیمہ پہ آ گیا. حسین کی بیٹی نے باہیں ڈال دی اس کے گلے میں. آواز میں تجھ سے کہتی تھی نا میرے بابا کو مقتل کی اور نہ لے جا, اب بتا میں کس کے سینے پہ سوؤں گی. ارے ذرا سا دیکھو اس گھوڑے کے بھی پشت پہ کتنے تیر لگے ہوئے ہیں. ہائے اس کا سوار جس کی لاش تیروں پہ معلق تھی. ہائے یہ بے زبان جو پیاسا بھی تھا مگر اپنے آقا کی وفاداری سے پیچھے نہ رہا. آواز دیا آقا آپ کی ماں زہرا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا, اے میرے لال کے گھوڑے مقتل میں میرا لال تیری پشت پہ ٹگمگا رہا ہوگا. میرے لال کو اپنی آغوش میں لینے والا کوئی نہ ہوگا. میرے لال کو اپنی آغوش میں لے لوں گی. آہستہ سے میرے بیٹے کو میری آغوش میں دے دینا. ارباب اعزا لیجیے ذرا آپ کے سامنے وہ دل سوز منظر. جب وہ بیٹی آئی اور آنے کے بعد لپٹ گئی اور یہ کہتی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے, میں تجھ سے کہتی تھی نا میرے بابا کو مقتل کی اور لے کر کے نہ جا. حسین کی بیٹی فریاد کر رہی ہے, حسین کی بیٹی مرثیہ پڑھ رہی ہے, اے میرے بابا کے گھوڑے, ارے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو مقتل میں لے کے گیا, میرے بابا کو پانی ملا یا نہیں, میرے بابا کو سنا ہے پس گردن ذبح کیا گیا. ہائے وہ غیرتدار بیٹی جس کے باپ کا لاشا کفن پہ کفن پڑا رہا. عزیز وہی بچی باپ کو یاد کرتے ہوئے یہ غربت نہیں تو اور کیا ہے, یہ تنہائی نہیں تو اور کیا ہے, یہ مظلومی یہی تو اور کیا ہے. ہائے ارباب اعزا اب آپ کے سامنے وہ دل سوز منظر ہے جس کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں. ذرا احساس کریے وہ 4 برس کی بچی, اس 4 برس کی عمر میں کسی کو ایسے امت پیش آتی ہے. ارے کسی کا باپ مر جائے تو دنیا خوشا دینے جاتی ہے تو یہ پوچھتی ہے ہمیں اتنا بتا دو کہ اس کے گھر میں اور کون ہے. زمانہ کہتا بچی ہے تو عزیزوں لوگ سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں. ہائے جسے باپ نے دعاؤں میں مانگا ہو خالق مجھے بیٹی دے دے, اللہ تعریف کہتی ہے اس کا نام سکینہ رکھا گیا. دن بھر چچا کے آغوش میں, بھائیوں کے آغوش میں, رات ہوتی تھی تو باپ کے سینے پہ آ جایا کرتی تھی. ارے مقتل میں آپ کے سامنے یہ منظر ہے, ذرا دیکھو یہ 4 برس کی بچی اپنے باپ کا سینہ تلاش کیسے رات کے اندھیرے میں کیا ہوگا, رات کی تاریکی میں کیسے کیا ہوگا. ارباب اعزا آپ کے سامنے اس منظر کی زیارت کرائی جا رہی ہے. ہائے مقتل میں گھوڑا سامنے کھڑا ہے حسین کا, پیشانی پہ خون ملے ہوئے, عزیز جسم پہ تیر ہی تیر نظر آ رہے ہیں. حسین کی بیٹی فریاد کر رہی ہے, مرثیہ پڑھ رہی ہے, اے میرے بابا, اے میرے بابا, اے میرے بابا. سکینہ بن سینے کے کیسے سوئے گی. ارباب اعزا ہائے امت جب یہ بیٹی یتیم ہو گئی تو زمانے نے تماچے مارا, زمانے نے
گی نیند کیسے آئے گی بابا؟ بابا بغیر سینے کے کیسے سوؤں گی بابا؟ عزیزوں دن کے اجالے میں لاشوں کو دیکھنا اور ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں جب سر جسم سے جدا ہو گئے ہو، ارے باپ کو تلاش کرنے نکلی۔ ارے مختار نے پوچھا تھا، اے شمر ملعون یہ بتا تو نے سب سے زیادہ ظلم کیا کیا؟ شمر بتاتا جاتا تھا، اور باپ دیکھو رات کے اندھیرے میں حسین کی بیٹی باپ کو تلاش کرنے نکلی ہے۔ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا۔ بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ ارے عباس کی بھتیجی ہے، اکبر کی بہن ہے، حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا، رات کی تاریکی تنہائی شام غریبہ کی غربت کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ خاک پہ بیٹھی آل محمد، رخسار پہ تماچوں کے نشان، کانوں سے بابا نے جو کنڈے پہنائے تھے چھین لیے گئے ہیں۔ عباس کی لاش اور رات میں تڑپ چکی ہے۔ آخرکار باپ کو تلاش کرتے ہوئے پہنچ ہی گئی۔ زینب نے بچوں کا شمار کرنا شروع کیا، بھائی کی امانت کی یاد آئی، میرے بھائی کی امانت کہاں ہے؟ اپنے تلاش کرنا شروع کیا تو کیا دیکھا؟ سکینہ باپ کے اس لاشے کے قریب پہنچ گئی۔ ارے جو تیروں پہ معلق تھا، جسے پسے گردن زبا دیا گیا تھا، ارے زمانہ دے کے اسے کہتے ہیں بیٹی۔ ارے اتنے لاشوں میں باپ کو ڈھونڈ ہی لیا۔ ارے جس کے پاس کائنات کا وہ امام بابا ہو جسے زمانہ حسین کہتا ہے، وہ صابرہ بیٹی ہو جسے سکینہ کہا جاتا۔ عزیز تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب مختار نے قیام کیا، شمر ملعون سے پوچھا، شمر یہ بتا تو نے سب سے زیادہ ظلم کیا کیا؟ شمر کہتا مختار میری زبان کاٹ لو، مجھ سے یہ نہ پوچھو میں نے ظلم کیا کیا۔ مختار ہونے لگے، آواز دیا شمر تجھے بتانا پڑے گا۔ شمر کہتا مختار میری زبان کاٹ لو، مجھ سے نہ پوچھو، کبھی شمر تجھے بتانا ہی ہوگا تاکہ زمانے کو پتا تو چل جائے کہ تو نے کیا قیامت ڈھائی ہے۔ آواز دیا شمر حسین کی بیٹی سکینہ مجھ سے ڈرتی بہت تھی، اس لیے کہ میں نے بی بی کے رخسار پہ تماچے مارے تھے۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ حسین کی بیٹی کا مجھے احساس ہو گیا کہ وہ باپ کو تلاش کرنے کے لیے ضرور جائے گی۔ بار بار خاک پہ کروٹ بدل رہی تھی، جب مجھ پہ نظر پڑتی تھی تو خاک پہ بیٹھ جاتی تھی۔ میں بہانہ کر کے آنکھ بند کر کے زمین پہ لیٹ گیا، اب میں دیکھوں تو حسین کی بیٹی کرتی کیا ہے۔ پھر بتا کیا ہوا؟ کہا جب سکینہ کو یقین ہو گیا کہ میں سو گیا ہوں تو آہستہ سے اٹھی، اپنے ننھے ننھے قدم باپ کی طرف بڑھانے لگی، مقتل کی طرف بڑھانے لگی۔ میں نے بھی سوچا ذرا چل کے دیکھوں یہ کرتی کیا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو یہ مقتل کی طرف بڑھ رہی تھی، رات کا سناٹا تھا، لاشیں بکھری پڑی تھی، بچی باپ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ بچی کو احساس ہو گیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کر کے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو چیخ ماری، فرات کا رقیہ چچا پار، ارے آ کر کے بچا لے شمر پھر آ رہا ہے۔ اللہ جانے حسین کی بیٹی نے باپ کو کیسے تلاش کیا۔ عزیز و زندان میں یہ بچی باپ کو یاد کرتے ہوئے قید میں بنا دی گئی۔ عزیز و مرتے مرتے سجاد سے کہنے لگی، اے بھیا سجاد، ارے جا تو رہی ہوں دنیا سے۔ سجاد نے رونا شروع کیا، اے میری بہن بھائی کو اس تنہائی میں نہ چھوڑنا، کربلا میں لاشیں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اے بہن ارے تو ہماری جان ہے، اے بہن ہم تجھے دیکھ کے زندہ ہے۔ آواز دیا بھیا اب سکینہ اس سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ عزیز و سکینہ آخری ہچکی لینے سے پہلے بس دو باتیں اپنے بھائی سے کیا، اے بھیا اگر میں مر جاؤں تو ظالموں سے کفن نہ لینا۔ سکینہ کیوں؟ کہا میرا بابا بے کفن ہے، بھیا ظالموں سے کفن نہ لینا۔ ایک آخری بات سکینہ مرتے مرتے اپنے بھائی سے کہتی ہے، بھیا اگر میں مر جاؤں، اگر لٹے ہوئے سامان واپس مل جائے، میری چھوٹی سی چادر اگر آ جائے بھیا تو اس چادر کو لے کے کربلا
السلام عليك يا ناصر الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك يا أبو الفضل عباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم جميع الشهداء كربلاء وأسراء كربلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بالمدفوس، السلام عليك يا قميص الشية والغبار في يوم الجزاء، روحي وجسمي لك الفداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك مولانا صاحب الأسر والزمان، الأمان الأمان والأمان من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعمالك وأنصارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.